معزز سامعین گرامی قدر، ستمبر کا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ سیرت کے حوالے سے آپ کے سامنے بہت سی باتیں رکھی ہیں، لیکن جیسے ہی ستمبر کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے لیے ان میں ایک بہت بڑی خوشخبری بھی پنہا ہوتی ہے کہ پاکستان دنیا کی اگر کہا جائے پہلی ریاست ہے بنی کہ جس نے اپنے آئین میں اور قانون میں جو اجماع امت ہے اس کو تحریر کر دیا۔ اور وہ کیا تحریر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کافر ہے، اور جو کوئی بھی رسول اللہ کے بعد کسی نبی کو نبی مانے گا وہ بھی کافر ہے۔ آج چند گزارشات آپ کے سامنے بیٹھ کے کر رہا ہوں، ویسے خطبہ جمعہ کا جو مسنون طریقہ وہ کھڑے ہو کر ہے، لیکن پیدر پہ اسفار کی وجہ سے۔ تو پاکستان کے آئین میں اور قانون میں اور دستور میں اس بات کو بالآخر علماء کی طویل جد و جہد کے بعد لکھ دیا گیا۔ اور یہ طویل جد و جہد کس وجہ سے بر صغیر پاک و ہند میں شروع کی گئی اور پاکستان میں یہ نتیجہ کیوں نکلا، اس کا دباچہ اور اس کا مقدمہ آج کے نوجوان نسل کو سمجھانا ازحد ضروری ہے کہ نوجوان اپنے علماء کی اور اسلاف کی قربانیوں سے واقف نہیں ہیں۔ ہمارے خطے میں ایک شخص غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور اس کے نبوت کے دعویٰ کر دینے کے بعد اس نے جو حرکتیں کی، انشاءاللہ اگر موقع ملا اس کے اوپر کچھ گفتگو کریں گے۔ اس کے خلاف یہ تحریک بپا کی گئی اور اس کے ماننے والوں کو اس وطن عزیز میں کافر ڈکلیئر کر دیا گیا۔ اب آج کا جو نوجوان ہے یا آج کا جو مسلمان ہے وہ ہم سے یہ سوال کرتا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، اس کے اس قدر خلاف کیوں ہے؟ آپ کا یہ جو طرز عمل باقی اقلیتوں کے لیے کیوں نہیں ہے؟ ان سارے سوالات کے جواب دینے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے مقدمہ سمجھنے کے لیے نوجوانوں کے ذہنوں کے اندر، بزرگوں کے ذہنوں کے اندر اس بات کو بٹھانے کے لیے کہ رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، کوئی رسول اور پیغمبر نہیں آ سکتا، اس کے کچھ دلائل بھی ہم میں سے ہر شخص کو یاد ہونے چاہیے۔ ہر شخص کو ہم میں سے کچھ نہ کچھ ایسے دلائل یاد ہونے چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، رسول اور پیغمبر نہیں آ سکتا۔ یہ دلائل اگر آپ اپنے آنے والے بچوں کو اور نسلوں کو منتقل نہ کریں گے تو کل کو وہ آپ کو کہیں گے کہ سکھ مت بھی تو ہے، جین مت بھی تو ہے، پارسی بھی تو ہیں، فلاں بھی تو ہیں، فلاں بھی تو ہیں۔ آپ کا خاص قادیانیوں کے بارے میں، مرزائیوں کے بارے میں، بہائیوں کے بارے میں اور ختم نبوت کے منکروں کے بارے میں اتنا متشدد رویہ کیوں ہے؟ ان کے ساتھ بھی نرمی برتی جائے اور ان کے ساتھ بھی اچھی طرح طرز زندگی کو گزارا جائے۔ تو معزز سامعین گرامی قدر، قرآن پاک کا پہلا صفحہ، سورت فاتحہ ختم، سورت بقرہ شروع۔ ابھی سورت بقرہ کی ابتدا ہی میں اللہ رب العزت متقیوں کی نشانی بیان کرتے ہیں۔ ابھی تیسری آیت میں متقیوں کی جو 3 نشانیاں بیان کی، اس کے بعد جب چوتھی نشانی کی باری آئی تو اللہ رب العزت آج ہی جا کے قرآن پاک اٹھائیے، گویا ختم نبوت کا مسئلہ اتنا حساس اور سینسٹیو ہے کہ قرآن پاک کی ابتدا اس مسئلے سے ہو رہی ہے۔ پہلی آیت سے متقیوں کی جو بات شروع کی گئی، پہلی ہی آیت کے بعد متقیوں کی جو نشانی بتائی گئی، اس میں سے جو چوتھی نشانی ہے وہ کیا ہے؟ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ ابتدا قرآن کی ہو رہی ہے اور مسئلہ اللہ ختم نبوت کا سمجھا رہے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، وہی کس کے اوپر آتی ہے؟ رسولوں اور پیغمبروں کے اوپر آتی ہے۔ وہی کس کے اوپر آتی ہے؟ نبیوں کے اوپر آتی ہے۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، متقیوں کی، مومنوں کی نشانی یہ ہے
کہ وہ اس وحی پہ ایمان لاتے ہیں جو آپ کے اوپر نازل ہوئی. وہ وحی کیا ہے؟ کتاب اللہ. یہ قرآن وہ وحی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، اور وہ احادیث ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. مومن متقی ایماندار وہ ہیں جو آپ کے اوپر نازل ہونے والی وحی کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. وما انزل من، بولیے وما انزل من قبلک. قبلک کا کیا ترجمہ آتا ہے؟ اور آپ سے پہلے آنے والی وحی کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں. آپ سے پہلے آنے والی وحی، آپ سے پہلے آنے والی وحی، آپ کے اوپر اترنے والی وحی کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں، اور آپ سے پہلے نازل ہونے والی وحیوں کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں. تورات ہوگی، انجیل ہوگی وغیرہ. اب آپ بتائیے، اس کے بعد اللہ رب العزت نے متصل ایک ٹکڑا اتارا، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. آپ کے اوپر نازل ہونے والی وحی کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں، اور آپ سے پہلے نازل ہونے والی وحی کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں، اور پھر ایمان لے کے آتے ہیں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اس کے بعد وہ قیامت تک، قیامت کا تو ایمان لے کے آتے ہیں، قیامت کے اوپر تو ایمان لے کے آتے ہیں، لیکن آپ کے بعد آنے والی کسی وحی کے اوپر ایمان لے کے، اگر رسول اللہ کے بعد بھی کوئی وحی آتی یا وحی آنے کا سلسلہ جاری رہتا تو من قبلک کے علاوہ من بعدک کا ذکر بھی ہوتا کہ نا، کہ جو آپ کے بعد آنے والی وحی کے اوپر بھی ایمان لے کے آتے ہیں. یہاں اللہ نے قرآن کی ابتدا میں مسئلہ کلیئر کر دیا کہ وہ یا تو آپ سے پہلے آنے والی وحی کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں، یا آپ کے اوپر نازل ہونے والی وحی کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ایمان لے کے آتے ہیں تو آخرت کے اوپر لے کے آتے ہیں، قیامت کے اوپر لے کے آتے ہیں. قیامت تو قائم ہو سکتی ہے، آپ کے بعد کسی بشر کے اوپر وحی کا نزول نہیں ہو سکتا. ایک بات. اور دوسری بات، یہ صرف قرآن کی ابتدا میں نہیں، پورے قرآن پاک کو اٹھائیے، احادیث کی ساری کتب کو اٹھا لیجئے، ساری کی ساری. جہاں جہاں نبیوں کے بعد نبی آنے کی گنجائش موجود تھی، وہاں نبیوں نے دعائیں کی، اللہ ہماری اولاد میں سے نبی بھیج. ابراہیم نے بھی دعا کی، اللہ ہماری اولادوں میں سے نبی بھیج، کیونکہ نبی آنے کی گنجائش موجود تھی. حتیٰ کہ عیسیٰ جو رسول اللہ سے پہلے آخری نبی آئے رسول اللہ سے قبل، اور ان کے دور میں ہی اس کے بعد نبوت کا سلسلہ کچھ عرصہ منقطع ہو گیا. وہ بھی قرآن پاک میں آیت ہے، وہ بھی کیا کہتے ہیں؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. جہاں جہاں نبوت کی گنجائش موجود ہے، نبی دعائیں کر رہے ہیں اللہ ایسا نبی بھیج. جہاں نبوت کی گنجائش عیسیٰ کے بعد بھی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں ایک نبی احمد کی. بتائیے قرآن اور ذخیرہ احادیث میں کیا رسول اللہ نے اپنے بعد کسی نبی کی، کسی وحی کی کوئی بشارت دی ہے؟ حتیٰ کہ آپ حیران رہ جائیں گے. رسول اللہ نے اس مسئلے کو اتنا کھولا کہ صحابہ کو بھی سمجھ آ جائے اور امت کو بھی سمجھ آ جائے. رسول اللہ نے کہا کہ نبوت نہیں رہے گی، لیکن وحی نہیں رہے گی، لیکن اچھے خواب رہیں گے. وحی کی وہ قسم جو نبوت کا 46واں حصہ ہے، 46واں حصہ، اس کی بھی رسول اللہ اپنی زندگی میں وضاحت کر کے گئے ہیں، تاکہ کوئی خواب دیکھنے والا یہ نہ سمجھے کہ میں نبی بن گیا ہوں، مجھے خواب آتے ہیں اچھے تو میں نبی بن گیا ہوں. اور یہ خوابوں کا پتہ چلنا کہ یہ خواب اچھا ہے یا برا ہے، یہ معبر بتا سکتا ہے. آپ کو کیا پتا خواب میں آپ نے جو آواز سنی ہے وہ شیطان کی ہے کہ روحانی ہے؟ آپ کو کیا پتا کہ آپ کو حکم دینے والا شیطان ہے کہ اللہ ہے؟ آپ اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اس کا اندازہ علماء اور معبر لگائیں گے کہ میں نے جو خواب دیکھی ہے اس کے اندر جو بات ہوئی ہے یہ بشارت ہے، یہ راہ راست سے ہٹانے والی ہے. بعض اوقات خوابوں کے اندر آ کے بھی شیطان کئی مرتبہ گمراہ کرنے کے لیے اول نیکی کا حکم دے سکتا ہے کہ انسان کو یہ یقین ہو جائے اور اطمینان ہو جائے کہ یہ اللہ کی نیکی کا حکم تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو انسان سوچے یہ تو
اللہ کی طرف سے مجھے حکم دیا جا رہا ہے، اول ایسے ہتھ کنڈے استعمال کر کے آپ نے، ابھی ہماری زندگی کا واقعہ ہے، چند سال پہلے اس شخص کا واقعہ نہیں پڑا کہ وہ کہنے لگا مجھے نیکیوں کا حکم دیتا ایک دن مجھے اللہ نے حکم دیا اپنے بچے کو ذبح کر دو، میں صبح اٹھا میں نے ذبح کر دیا۔ ہمارے زندگی کا واقعہ اخباروں میں چھپا۔ گویا شیطان کی آواز ہے خواب میں یا رحمان کی، یہ بھی یقینی نہیں ہے۔ نبوت کا 46واں حصہ ہے، لیکن یہ بھی کوئی شخص یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ خواب اللہ نے دکھایا کہ شیطان نے دکھایا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جز کو بھی بیان کر دیا کہ اچھے خواب رہیں گے، یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، لیکن میرے بعد نبی نہیں آئے گا، وحی کا کوئی سلسلہ نہیں آئے گا، صرف یہ اچھے خواب ہوں گے جو امت میں جاری و ساری رہیں گے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلکی سی ہلکی بات بھی بیان کر دی۔